اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کا اور لے کے جانا. جو مسجد کے اندر جو خادم تھے اور بچے مدرسہ پڑھنے والے ان سب کو اٹھایا, انہوں نے ایک سائڈ بٹھا دیا, ان کو کہیں ہلنے بھی نہیں دیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوری مسجد کو, قرآن پاک اس میں موجود تھے, کوئی چیز انہوں نے نہیں نکالنے دی, اور پوری مسجد کو انہوں نے شہید. کہ دیکھیے یہاں مطلب مقصد یہ ہے کہ جو بہو گھر میں آتی ہے تو وہ آپ کے والدین کی خدمت کے لیے نہیں آتی, امت کا بھلا مل کے کرو, امت کا بھلا افعل خیر امتی, امت کا بھلا مل کے کرو, امت کا بھلا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. نہال الدین الطاری الشاذلی کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفس کے ساتھ جد و جہد کیجئے, نفس کے ساتھ جد و جہد کیجئے, انداز گفتگو دیکھیے. الحمدللہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ انداز گفتگو میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. آئیے ان مہمانوں کو میں ان اشعاروں سے ان کا استقبال کرتا ہوں. آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو, سبحان اللہ. آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو, پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو. سبحان اللہ. دوسرا شعر بھی اپنے مہمانوں کی میں نظر کروں گا. شکریہ آپ کا, آپ کے آنے کا, رونق تو بڑی ہی ہے. سبحان اللہ. شکریہ آپ کا, آپ کے آنے کا, کہ رونق تو بڑی ہے, ورنہ یہ محفل جذبات حضوری ہی رہتی. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. تو الحمدللہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں بتدریج ہمارے بہت ہی کرم فرما اور مفتی جناب محمد افضل مدنی صاحب موجود ہیں, اور ایک اور ہمارے بہت ہی زبردست کرم فرما جن کا نام محمد ریحان الطاری ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور فیصلہ آباد سے جو تعلق رکھتے ہیں ہمارے دانش بھائی, الحمدللہ وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. تو آپ سب کو آج کے اس انداز گفتگو میں آنے پر آپ کو خوش آمدید اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا, اور ایسا وقت نکالا کہ الحمدللہ اس وقت چھما چھم برسات ہو رہی ہے, اور اس برسات کے اندر بھی آپ الحمدللہ یہاں پر تشریف لے کر آئے. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ انداز گفتگو ہے, اس میں کوئی فکسنگ نہیں ہے. دیکھو نا کہ آپ نے مطلب یہ باتیں کرنی ہے, میں نے یہ کرنی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اب یہاں جو بھی گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ فی البدی ہوگی, انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, فی البدی ہوگی. جی جی, جیسا آپ نے فرمایا کہ پری پلان نہیں ہے جو. جی جی, ایسا کچھ نہیں ہے. جی جی. حضور بولیں. جی, جو آپ نے شعر پہلے جی پڑھا تھا کہ جد و جہد کرنی ہے, اس کی ذرا آپ روشنی فرما دیں. دیکھیے وہ نفس کے ساتھ جد و جہد کیجئے, انداز گفتگو دیکھیے. تو اس کا جو میں نے بڑا مطلب جو سوچا اس بارے میں, اور کیونکہ اصل میں ہر شخص جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر ہوتا ہے, صحیح ہے, اور وہ کچھ نہ کچھ دیکھتا رہتا ہے, اپنی نیت کے حساب سے دیکھتا ہے. کچھ لوگ ہیں اچھا دیکھتے ہیں, کچھ لوگ ہیں کہ وہ برا دیکھتے ہیں. اب کچھ لوگ ہیں کہ جو مطلب یہ کہ نہ اچھا دیکھتے ہیں نہ برا دیکھتے, ایسے بھی لوگ ہیں, صحیح ہے نا, تعلق ہی نہیں رکھتے سوشل میڈیا سے. بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے
یا جہاں ان کا مقصد ہوگا تو وہ اس صورت میں سوشل میڈیا کو کسی حد تک استعمال کریں گے، باقی نہیں کریں گے. اچھا، اسی طرح مطلب یہ کہ جو مسلسل سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں اور مطلب یہ کہ چیزیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کی جو نفس ہے نا وہ اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ کوئی اچھی چیز دیکھے، کوئی اچھی چیز دیکھے. اور اگر کوئی شخص بری چیز دیکھ رہا ہے تو وہ اگر اس دوران مکہ یا مدینہ یا قرآن کی کوئی آیت، کوئی حدیث مبارکہ اگر آتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ دانش بھائی کے لوگ اس کو جو نا انگلیوں سے آگے نکال دیتے ہیں، بہت جلدی نکالتے ہیں. اچھا، بعض ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ جو ہم سے محبت بھی کرنے والے ہوں گے، ہم سے پیار بھی کرنے والے، ہمارے قریب بھی ہوں گے، مگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تھوڑا سا جو بیان ہوا ہے اس کو دیکھ لیجئے، ہمارا انداز گفتگو پہ جو گفتگو ہوئی ہے ذرا اس کو دیکھ لیجئے، پوڈ کاسٹ ہوا ہے اس کو دیکھ لیجئے، ہماری 11ویں شریف اس کو دیکھ لیجئے. تو لوگ اتنا کہنے کے باوجود لوگ دیکھتے نہیں، تو ان کے نفس پر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے مطلب گرا گزرتا ہے نا، گرا گزرتا. تو اس لیے میں نے یہ بات کی کہ اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کیجیے، اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کیجیے اور انداز گفتگو ہمارا دیکھیے انشاءاللہ. تو بہرحال آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اطیع اللہ ہے، بلکہ اطیع مطلب اطاعت سمجھ لیجئے. اطاعت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور اس کی بارے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ باتیں آپ کے درمیان کہی جائیں گی کہ جو عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر قلبی طور پہ محسوس کی جاتی ہیں اور پھر ہم اسی پر ہی عمل کرتے ہیں، مگر ہم سوچتے نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آئیے میں اپنا یہ سلسلہ جو ہے ان اشعاروں سے شروع کرتا ہوں جن سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کافی محظوظ ہوں گے حضرت، آپ کو پسند بھی آئیں گے. اور کہ جس میں تکمیل ہے، جس میں تسکین ہے، جس میں تکمیل ہے، جس میں تسکین ہے، جس میں حق کہنے کی تلقین ہے، وہ میرا دین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کی پیاری حدیثوں سے پھیلا ہوا ہدایت کا نور، جس کی پیاری حدیثوں سے پھیلا ہوا ہدایت کا نور، جس کے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، وہ میرا دین. جب بھی کوئی یہاں فیصلہ ہو گیا منصفانہ ہوا تہمت ہے، جس میں نہ توہین ہے، وہ میرا دین. بدگمانی نہیں، بد نظامی نہیں، بد کلامی نہیں، بدگمانی نہیں، بد نظامی نہیں، بد کلامی نہیں، جس میں لبیک ہے، جس میں آمین ہے، وہ میرا دین ہے. سبحان اللہ، یہ ہمارا دین. تو بہرحال پیارے اسلام بھائیوں کہ ہم اکثر قرآن پاک کی آیتوں کے متعلق سنتے رہتے ہیں اور یہ بڑی مشہور آیتیں ہیں قرآن پاک کے آیتیں، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نا اطاعت کا حکم فرمایا کہ آپ اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو. اور اب اطاعت ہے کیا؟ اطاعت ہے کہ جو حکم دیا جائے اس پر عمل کیا جائے. اب ہم یہ دیکھیں کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، آیا کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو کس حد تک کرتے ہیں؟ اچھا، اور یہ بات ہم پر کس قدر اثر کرتی ہے کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. اس کے برعکس ہوتا یہ ہے، اس کے برعکس ہمارے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اور جہاں کہیں کہا جائے کہ یہ فلاں وزیر اعظم کا حکم ہے، یہ فلاں سیٹ کا حکم ہے، یہ فلاں آنر کا حکم ہے جو اس کا ماتحت کام کر رہا ہے نا، وہ اپنے آفیسر کا حکم جب وہ سنتا ہے تو وہ ایک دم اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یار بھائی وہ ایچ او ڈی نے یہ کہا ہے، جی ایم صاحب نے یہ کہا ہے، سی ایف او صاحب نے یہ کہا ہے نا، ٹیکنیکل مینیجر صاحب نے یہ کہا ہے، اچھا جی ایچ آر نے یہ کہا ہے، ٹھیک نا، اچھا جی وہ سیٹ نے یہ کہا ہے، دکان کے سیٹ نے یہ کہا ہے کہ بھائی وہ اس طرح سے آپ نے ڈیزائن بنانا ہے آپ نے، صحیح نا، اور اس طرح سے آپ نے خوبصورت سجے کا ہار بنانا ہے سونے کا، ہے نا، پتہ لگا نہیں یہ سیٹ نے کہا ہے ویسے ہی بنانا پڑے گا. تو وہ چیزیں ہم بڑی اثر انداز لیتے ہیں، مگر یہاں وہ بات کیوں نہیں آتی ہمارے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اور اللہ و رسول کے فرما بردار رہو اور اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے اور اس کے فرما بردار بنو گے تو میرا رب عز و جل ہم پہ رحم فرمائے گا. ہم اتنی باتیں سننے کے باوجود جو نا مطلب ہمارے جون ہی رنگتی بدقسمتی سے. ایسا کیوں ہے؟ ایسی خرابی ہمارے تک کیوں پیدا ہوگی؟ اور آج مطلب یہ کہ کیا کہنا چاہیے کہ آج ہم اگر ایک بات میں کہوں، مطلب میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں ریحان بھائی
بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے اور اپنے سننے والوں سے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ دغا کرتے ہیں، ہم اپنے دین اسلام کے ساتھ دغا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم مخلص نہیں اپنے دین کے ساتھ. اگر ہم دین کے ساتھ مخلص ہوں تو ہم اسی طرح نظر آئیں گے جس طرح سے مطلب یہ کہ کیا کہنا چاہیے کہ جیسے کوئی ہم سے بڑا ہم کو کوئی حکم کرتا ہے یا وزیر اعظم کو حکم کرتا ہے، کوئی قانون نافذ کرتا ہے، اسی طرح کوئی ہم سے بڑا جو آفیسر ہوتا ہے جہاں ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، یا ہم کسی کے نیچے کام کرتے ہیں، صحیح نا. اور کوئی کسی سے بندہ کاروبار کرتا ہے، کاروبار جو اس کی بات سنتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے اور ان کو مطمئن کرتا ہے، جی ہے نا. تو وہ تمام چیزیں جو نا ہمیں دین اسلام میں نظر نہیں آتی ہیں اپنے طور پر. اب عام طور پر کوئی بندہ گناہ کر رہا کیا، یہ تو گناہ ہے یار، نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے کیا ہونا چاہیے، انسان کو رکنا چاہیے. بندہ رکتا ہی نہیں ہے، اللہ رسول کی اطاعت وہ کرتا نہیں ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم مطلب یہ ہے کہ دین پر عمل کریں، جو ہمارا ایمان ہے دین پر تو اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ مطلب ہماری مطلب یہ کہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ ہم جو مطلب یہ کہ عمل کی طرف نہیں آتے. اب ذرا سوچیے، میں ایک بات، مجھے ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے کہ جو ایمان اللہ تعالیٰ نے بے شک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں عطا فرمایا. اب ذرا ایمان ایک جیسا تو نہیں ہے حدیث پاک میں نا، کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے. حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے نا کہ جس کے دل میں میری جتنی محبت ہے اور جتنی زیادہ محبت ہے اسی قدر اس کا ایمان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے نا، اسی قدر ہے. اچھا، جس میں کم محبت ہے تو کم ہوگا اس کا. اب سوچیے کہ جس کا ایمان اس کو مسلح تک نہیں لے کے جا رہا تو کیا اتنا کمزور ایمان اس کو جہنم سے بچا سکے گا؟ کسی کو خیال ہی نہیں ہے آگ، جہنم، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. اور جبکہ ہمیں جگہ جگہ جو نا ہمیں ملتا ہے، حکم ملتا ہے کہ ہم اللہ رسول کی اطاعت کریں. میں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے شاید آپ نے غور بھی کیا ہوگا اور آپ نے اتنا تو علم آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ ہے اور مفتی صاحب بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مطلب جب دین اسلام آیا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کا حکم فرمایا اور اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم فرمایا. یعنی حکم مانو اللہ، حکم مانو رسول کا. تو یہ کئی وقت تک یہ سلسلہ رہا اور قرآن مجید کے اندر متعدد جگہوں پر جو نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مطلب یہ کہ حکم آیا کہ تم اللہ اور رسول کی مطلب اطاعت کرو. تو اب یہ ہے پیارے اسلامی بھائیو، آج ہمارا ذہن کیا ہو گیا ہے کہ ہمارا ذہن اس طرف جاتا نہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں. اور جبکہ اگر ہم دین پہ عمل کریں گے تو یاد رکھیے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہم حاصل ہوگی، پھر ہماری مشکلیں بھی آسان ہوں گی. اگر ہم اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرتے رہیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اب ایک چھوٹی سی بات ہے نا کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو کوئی حکم دیا کہ بیٹا جاؤ یہ کام کر لو، اب اس نے نہیں کیا، دوسری مرتبہ کیا بولیں گے، پھر نہیں کیا، تیسری مرتبہ تو پھر آپ کا ٹیمپو بھی لوز ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ 2-4 اس کو رکھ بھی دیں آپ اس کو کہ آپ سنتے کیوں نہیں ہو بھائی، عمل کیوں نہیں کرتے ہو آپ. تو بہرحال یہ کہ آج جو ہماری جو حالت ہے نا وہ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ میں نے مانا الفت کو سزا لکھو گے، میں نے مانا کہ الفت کو سزا لکھو گے، پیار کو آگ، محبت کو دغا لکھو گے، اور ہم نے شیطان لکھا ہے جامی، اس نئے دور کے انسان کو کیا لکھو گے. تنگ دستی ہے. اب دیکھیں تنگ دست شریعت کا نگہبان ملے گا. اب دیکھیں شریعت کا حکم ہے. اب جمعے کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بھی ماشاءاللہ جمعہ پڑھاتے رہے اندر، تو آپ یہ اعلان کرتے ہو نابالغ بچوں کو پیچھے کھڑا کر دیں، آپ ذرا آخری صف میں کھڑا کر دیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کا شرعی حکم بھی یہی ہے کہ جو بچے ہیں نا وہ بچے جو نابالغ ہیں ان کو سب سے آخر میں صف بنانے کا حکم ہے. اور اگر آپ کوئی آدمی آتا ہے تو ان بچوں کو نہ ہٹائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے اس کو منع فرماتے ہیں کہ بچوں کو آپ پیچھے نہ کریں. ہاں جو مطلب عمل کثیر کا شکار ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے، دھکا دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو بے شک آپ ان کو دور ہٹا دیں. وہ نماز کی جن کی صورت ہی نہیں بنی ان بچوں کی، مگر ایک ایسے بچے ہیں کہ جو مطلب عمل کثیر کا شکار نہیں ہے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور آخری صف کے اندر ہے، تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اکثر یہ اس کا اعلان کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے ماشاءاللہ جمعے کے اندر، آپ بھی کرتے ہوں گے، میں بھی کرتا ہوں، مگر لوگ اس کے باوجود اس شریعت کے حکم کو کس طرح پامال کر رہے ہیں کہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ ہی کھڑا کرتے ہیں. یعنی مائک سے اعلان ہونے کے باوجود، یعنی پتہ یہ لگا کہ
शरीयत की कोई अहमियत नजर आती नहीं है। और अगर ये आएगी नहीं तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? कि तंगदस्त शरीयत का निगहबान मिलेगा, सीने में जज्बा ईमान मिलेगा। तंगदस्त शरीयत का निगहबान मिलेगा, सीने में जज्बा ईमान मिलेगा। जागी हुई दुनिया की हर कौम मिलेगी, जागी हुई दुनिया की हर कौम मिलेगी। सोया हुआ इस वक्त मुसलमान मिलेगा। ये हमारी हालत है, ये हमारी हालत है। प्यारे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मैं आपको बड़ी दुख की बात बताता हूँ, बड़ी दुख की बात। अभी आपको मालूम होगा कि बाबरी मस्जिद की जगह जो मंदिर इंडिया में बना है, आप भी मतलब खबरें देख रहे होंगे, तो अब हर मस्जिद उनके लिए बाबरी मस्जिद होगी। और वहाँ पर जो लोग हैं कट्टर हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले, वो कहते हैं कि हमने 4 लाख मस्जिदों को शहीद करना है और हमने 4 लाख जो है वो बनाना, कि हमारे यहाँ मंदिर बने हुए थे और मस्जिद तोड़ के बनाई। तो ऐसी तो कोई तारीख नहीं है कि भाई जहाँ मतलब ये कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़े हो और मतलब ये कि मस्जिदें बनाई हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं। बल्कि मैं आपको बताऊं भी हाल ही की खबर है कि जो जहाँ हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है समंदर के बीच में, वहाँ मस्जिद भी है, तो वहाँ हमारा मंदिर है ये बोलते। और उसकी बाकायदा FIR भी, मतलब जो रिपोर्ट है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने, वो भी काट दी गई कि अब इस पर तहकीक होगी। अच्छा, अब जो अफसोस की बात है ना वो ये है मुसलमानों कि वहां पर अब तक मजीद 2 मस्जिदें शहीद कर दी गई। और शहीद करने का हदत तरीका ये था उनका, और ये मैंने कल जो जुमा में बयान किया उसमें ये बात कही है कि इन्होंने क्या किया, रात को बिल्डोजर, ट्रक और ये सब लेके गए सारे के सारे, और लेके जाना जो मस्जिद के अंदर जो खादिम थे और बच्चे मदरसा पढ़ने वाले, उन सबको उठाया, उन्होंने एक साइड बिठा दिया, उनको कहीं हिलने भी नहीं दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने पूरी मस्जिद को, जब कुरान पाक उसमें मौजूद थे, कोई चीज़ उन्होंने नहीं निकालने दी और पूरी मस्जिद को उन्होंने शहीद, और सारा मलबा लिया हाथों हाथ। ये सब काम रात में हुआ और ट्रकों में डाला गया, ट्रकों में डाल के जो वो माल कहीं और, मतलब जो भी था, मतलब वो कहीं और उसको डाला गया उसको। और फिर मजीद उसके अंदर उन्होंने क्या किया, कुछ खड्डा ऐसा बनाकर मट्टी निकाल के दोबारा उसमें मट्टी डालकर उसको ऐसा लेवल कर दिया कि जैसे कि यहाँ मस्जिद थी। यह हाल किया इंडिया के। इस्लाम का ये दर्स है, ईमान पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पे कुरान पर चलो। तो आज हमने कुरान और आकाए दो जहान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के साथ वफा नहीं कर रहे, तो ये बात याद रखिए कि हमें ऐसे ही काटा जाएगा, हमें हदत ऐसे ही मारा जाएगा कि जैसा कि बर्मा में मुसलमानों को काटा गया, जैसा कि कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है, हिंदुस्तान में लोगों के साथ बुरा हाल हो रहा है, आप जानते हैं। ठीक इसी तरह आप आ जाएं शाम में देख लें, फलस्तीन में देख लें, और मतलब लबनान के अंदर भी एक वक्त ऐसा था कि बहुत मतलब ये कि कसीर तादाद में मुसलमानों को शहीद किया। और अगर आप देखें फ्रांस तो इस्लामी मुल्क था, इस्लामी मुल्क था ना, और इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर भी मुसलमानों को खत्म किया गया है, पूरा खत्म किया गया है। और बाद लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वो स्लेब डाल लिए थे गली के अंदर, गले के अंदर, क्या थे मुसलमान मगर मजबूर थे, जान को खतरा था, वो जाए तो जाए कहाँ। मगर उनको अंदाजा हो गया था, उनको इस बात का अंदाजा हो गया था कि अभी मुसलमान यहाँ मौजूद है, तो उन्होंने बाकायदा एक ऐलान किया कि भाई हम मुसलमानों को जो है ना, मतलब जो जहाँ वो जाना चाहते हैं, जहाँ वो जाना चाहते हैं तो मतलब वो आ जाए, ठीक है, और हम उनको वहाँ पहुँचा देंगे। तो एक बहरी जहाज जिसमें जो है ना हजारों की तादाद में लोग, बड़ा जहाज था मतलब, और उसमें लोगों को बिठाया उन्होंने, कबल इसके कि खूब उनकी अच्छी से दावत की, खूब खिलाया पिलाया, और फिर उसके बाद उसको उन्होंने जहाज में सवार किया तमाम मुसलमानों को, और मुसलमानों को करने के बाद समंदर के बीच में हुकूमत के डिबो दो, और तमाम मुसलमानों को डिबो दो, कोई एक मुसलमान नहीं बचा। और उस वक्त वो खुशियां मना रहे थे, क्या कर रहे थे, और उसको आमतौर पे हमारे यहाँ कहा जाता है अप्रैल फूल, यानी यकुम अप्रैल को लोग कहते हैं मतलब अप्रैल फूल, यानी उसमें झूठ बोलना, मतलब ये है कि उसको फोकियत देते हैं, झूठ बोलते हैं उसके अंदर कि भाई झूठ बोले कोई भी बात आप कह लें, कोई भी बात आप कह लें। तो इन्होंने झूठ बोलकर मुसलमानों को अपने करीब किया, करीब बुलाया, और खूब इस तरह से अपना एक रवैया पेश किया कि हम मतलब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, और वो सब कुछ किया जो इनकी
نیت تھی، اور وہی آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہود و نصارے کی یہی نیت ہے، اور وہ اپنے کام پر اب تک وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی سازشیں ختم نہیں ہوئی۔ تو خدا را ہمیں چاہیے کہ ہم مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کے بارے میں غور کریں کہ ہم اتنا اگنور نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو جگہ بہ جگہ ارشاد فرماتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں۔ تو حضور اطاعت کے بارے میں کچھ آپ بھی بتائیں جو لوگوں میں دیکھیں، ہم یہ نہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا اطاعت کا، نبی کا حکم آ گیا اطاعت کا، ہے نا، مطلب ایسا نہیں ہے، یہ تو اطاعت کا حکم آ گیا، مگر اطاعت پہ آپ نے بات یہ کرنی ہے کہ کیا بات ہے کہ جو مطلب جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ریحان بھائی یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اور ہمیں کہ رکتے نہیں ہیں، مطلب ہمیں اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ یہ حکم کس کا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا حکم ہے، اور مطلب ہم اس کی سنتے ہی نہیں، اور جب ہم نہیں سنیں گے تو حضرت کیا ہوگا بتائیں۔ ظاہر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ جی جی جی، مطلب تو ظاہر ہے کہ آپ نے تفصیل سے یہ ساری جو سچویشن ہے، جو معاملات ہیں مسلمانوں کے ساتھ، آپ نے ابھی بیان فرمائے ہیں، تو اس میں مزید خرابی پیدا ہوگی، مزید مسلمان پستی کی طرف جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اب توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جی جی، تو صراط مستقیم یہی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں حکم فرمایا اس پہ عمل کریں۔ اب یہ ہم اپنے نفس جو ہے انسان کا، یہ سستی پیدا کرتا ہے، عمل میں کوتاہی کی جو ہے مطلب کیفیات پیدا کرتا ہے۔ تو نفس کو کنٹرول کرنے ہی کے لیے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور فرمایا گیا کہ بھائی اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے جیسے کہ پچھلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو۔ اب آپ نے اس میں بھی دیکھا ہوگا نا، ایک طبقہ ہے کہ جس میں لوگ روزے رکھتے ہیں، وہی لوگ مساجدوں میں نظر آتے ہیں، ہے نا، باقی لوگ نظر نہیں آتے۔ تو وہ بھی مطلب اللہ کے مطلب یہ کہ کیا کہنا چاہیے کہ حکومت بھی کر رہے ہیں، مطلب ایک فکر نہیں ہے۔ مطلب میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی فکر تو پیدا کرو میرے بھائیو، آپ لوگ کر کیا رہے ہو؟ آج ہمارا حال کیا ہوگا، ہم کس طرح دگا کرتے ہیں کہ یہاں گناہ ہوا کے چھپائے جاتے ہیں، یہاں گناہ ہوا کے چھپائے جاتے ہیں، یہاں چراغ خود نہیں بجھتے بجھائے جاتے ہیں۔ کیا حال ہے جی، یہاں ہوا سے مراد خواہش، نفس خواہش، جی یعنی انسان کی جو برا خواہش ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ یہ نفس ہی جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ بالکل۔ اب اس کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ماہ رمضان آئیں گے تو ہم روزے رکھنا شروع کر دیں گے، نمازیں بھی پابندی شروع ہو جائے گی۔ تو جس طریقے سے پہلے سے مطلب دوسرے ہم اپنے جو بھی ایونٹس آتے ہیں تو ان کی تیاری کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ماہ رمضان کی بھی پہلے سے تیاری کریں۔ تو ہم یعنی پہلے سے نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، وہی والی بات ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کی طرف آ جائیں۔ جب ہم اطاعت و فرما برداری کی طرف آ جائیں گے تو اب جب ماہ رمضان آئے گا تو روزوں کے ذریعے سے جو ہے ہم مزید اس میں بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ تو چونکہ بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کا نفس کنٹرول میں ہوتا ہے، نفس کو حضرت یہ تو وہ بات ہے نا کہ مطلب آپ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ تمام چیزیں ہم پیدا کریں اپنے اندر تو ہم اللہ کی اطاعت کی طرف نکل جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی احساس دلایا جائے نا کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں، مطلب ہمارے عمل میں کیا چیز ایسی خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، شیطان اور نفس سے بہت زیادہ قریب ہو رہے ہیں۔
جس کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی پرہیزگاری کا ہمارے پاس تو جنازہ نکل چکا ہے. حضرت کیا فرماتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قبلہ نہال بھائی، آپ نے انتہائی نازک اور سوچنے والا موضوع جو ہے اس کو آپ نے لیا ہے. اللہ برکت عطا فرمائے کہ اس طرح کے موضوع کے فضائل تو بہت ہیں ہمارے پاس. جی 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 فضائل کی گفتگو ہے، علماء کرتے رہتے ہیں اور سننے والے سنتے بھی رہتے ہیں، مگر جو اس میں ایک کوشچن مارک آپ نے جو دیا ہے کہ اس پر اطاعت ہم کر کیوں نہیں پاتے. بالکل. اور یہ اہم، یہی ساری جو ہے نا وہ گتھی ہے. اس کا احساس پیدا اس کرنا کا ہے نا. جو احساس جو ہے نا وہ پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ اطاعت بندے کو بہادر بناتی ہے. جی 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 اطاعت بندے بالکل، کو بالکل. بہادر بناتی ہے. بالکل. اطاعت بندے کے اندر اطمینان پیدا کرتی ہے. اطاعت کرنے والا مطلب جو ایک حاکم ہوتا ہے نا، حاکم حکم دینے والا اور محکوم اس کا حکم ماننے والا، تو ماننے والا زیادہ عافیت میں رہتا ہے. اب چونکہ اس اطاعت کا جو یہ امبریلا ہے، چھتری ہے، اچھا اگر اطاعت اوپر سے ہوتی ہوئی آئے گی، جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، جب یہ اطاعت اوپر سے آئے گی تو آٹومیٹکلی ہمارے گھروں میں آئے گی. بالکل. اچھا جب ہمارے گھروں میں آئے گی تو والدین میں بھی آئے گی، جی جی. والدین میں آئے گی تو اولاد میں بھی آئے گی. اب دیکھ رہے ہیں، اسی حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی کہ جو تم میں سے حکومت والے ہیں، یعنی حکومت کرنے والے ہیں. اب اس میں جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، مطلب والدین کی اطاعت اس میں فرمایا، جو حاکم ہے موجودہ اس کی مطلب اطاعت کا حکم آیا. یعنی میں نے یہ دیکھا کہ 3 طرح کی اطاعت کا حکم ہے، مطلب باقی کا اس سے زیادہ ہو تو ایک علیحدہ ہے، مطلب اس آیت سے بھی یہی پتہ لگا 3. یعنی ایک اطاعت اللہ کی ہے، ایک اللہ کا حکم مانو، نمبر 2 اللہ کے رسول کا حکم مانو، اور جو تم پر حاکم ہے، تم پر تمہارے مالک ہیں، ٹھیک ہے نا، تمہارے مالک ہیں، تو مطلب ان کا حکم مانو. اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، ٹھیک، اسے ہمیں ماننا چاہیے. اچھا ایک چیز ہمارے گھروں میں بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں ایک چیز ہائی لائٹ کروں گا میں، کہ ایک چیز بڑی مشہور ہو گئی کہ گھر میں بہو آتی ہے نا، گھر میں بہو آتی ہے تو وہ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی، صرف اپنے شوہر کی خدمت کرے، ہے نا. یہ ایک اچھا یہ کوئی مطلب ایک شرعی مطلب انسان جو اس کو کہتا ہے نہیں. تو اب بتائیے کہ قرآن تو یہاں فرما رہا ہے کہ جو تمہارے والدین ہیں، جو تمہارے والدین ہیں وہ تم ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو. تو کیا مطلب بہویں حکم نہیں مانیں گی؟ جب بہویں مطلب یہ کہ وہ جو اولاد کی بیویاں ہیں، کیونکہ جو سسر ہوتا ہے نا تو بہو بھی بیٹی کی مانند ہوتی ہے، اولاد کی مانند ہوتی ہے، یہ کہہ لیں اولاد کی مانند ہوتی ہے. داماد ہے تو وہ بیٹی کے مانند ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، داماد. تو وہاں سے یہ کہ وہ لڑکا جو سسر کے اعتبار سے کہ بھائی ان کی بھی بات سنیں، اطاعت کریں یہاں پر بھی. اور مطلب یہ کہ جو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جو ہائی لائٹ ہے، اصل بات کو کوئی پہنچ نہیں رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اور آپ اگر میں غلط کہوں تو اس کی تائید کر دیجیے گا کہ دیکھیے یہاں مطلب مقصد یہ ہے کہ جو بہو گھر میں آتی ہے تو وہ آپ کے والدین کی خدمت کے لیے نہیں آتی، وہ اپنے شوہر کی خدمت کے لیے آتی ہے نا. تو یہاں مراد جو ہے وہ خدمت کے حوالے سے ہے، اطاعت کے حوالے سے نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے شوہر کی خدمت ہے. اچھا اب یہ مسئلہ اور میرے مرشد پاک نے جو بڑا آسان کر دیا کہ جب بھی گھر میں بہو آتی ہے، بہو گھر میں آ گئی، اب شوہر کا سب سے پہلے کام کرتا ہے تم نے میرے ماں باپ کا خیال رکھنا. کیا رکھنا ہے؟ تم نے میرے ماں باپ، کیونکہ شوہر بیوی کا حاکم ہے نا، اس نے اس پر لازم کر دیا، اس کو یہ حکم اس پر صادر ہو گیا. ٹھیک، تو ایک تو حکم یہاں سے صادر ہوا اس بیوی پر کہ اس کے شوہر کی بنا پر، اور ظاہر ہے کہ جتنی بھی اولاد ہے ریحان بھائی، وہ سارے کے سارے جو ہے اطاعت کرنے والے جو اس کے والدین حیات ہیں،
ٹھیک ہے نا. تو والد صاحب جو ہے وہ حاکم ہے تم پر, نہ کہ تم مطلب والدین پہ حاکم. ٹھیک ہے, تو یہاں تو تمہیں والدین کا حکم ماننا پڑے گا. میں نے تو ایک حدیث پڑھی ہے, میں یہ بیان کرتے ہیں بڑا ڈر لگتا ہے کہ مطلب ایک صحابی تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اپنی مطلب بہو کو طلاق دے دے, نہیں دی اس نے, طلاق دے دے, نہیں دی. اس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, ان صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, یہ میں ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں, سمجھ لو میری بات کو, جو گھروں کا ماحول بگاڑتے ہیں اور جو بات کو اصل سمجھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بہو کو جو ہے طلاق دیتا نہیں اپنی عورت کو. تو آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے, طلاق ہو گئی. اب اس میں وجوہات وہ دوسری ہیں, مگر ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو, مطلب اطاعت دیکھو والدین کی کہاں سے کس حد تک ہے. ایک ولی کا واقعہ بھی ملتا ہے نا کہ مطلب وہ جب ان کے گھر میں کوئی بزرگ پہنچے تو کہاں ہے وہ ایک اللہ کے ولی ہیں, کیا کہاں ہے وہ, تو بس انہوں نے برائیاں شروع کر دی ہیں, وہ لکڑی کاٹنے گئے تھے وہاں پر, پتہ نہیں کیا کیا الٹا سیدھا بولتی رہی وہ. تو بس انہوں نے کہا بیٹا جب وہ آئے تو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دیں, صحیح ہے نا. اب وہ جیسے آپ لوگ کون آئے تھے, فلاں ایسے آئے تو ویسے تو بول رہے تھے کہ چوکھٹ, انہوں نے فوراً طلاق دی اس کو, اور مطلب یہ ہے کہ اس کو فارغ کر دیا. پھر انہوں نے دوسری شادی کی اللہ کے ولی نے. جب دوسری شادی کی اللہ کے ولی نے تو پھر دوبارہ وہ آئے تو کہنے جی وہ کیسے ہیں, کہاں ہیں, بولے وہ تو لڑکیاں کہنے بڑی محنت کرتے ہیں, بڑا خیال کرتے ہیں, بڑی مطلب ان کی تعریفیں کرنے لگی. تو کہا کہ اچھا ان کو میرا پیغام دینا کہ چوکھٹ بہت اچھی ہے, صحیح ہے نا, چوکھٹ بہت اچھی ہے. تو بہرحال پھر انہوں نے کہا یہ اس کو رکھو, یہ چوکھٹ اچھی ہے. تو اب عورتیں تو ویسے بھی ناشکری ہوتی ہیں, اور آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت سب سے زیادہ جو ہے ناشکری کے سبب جہنم میں جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی, اے میرے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں اور میرے بھائیوں, اولی الامر منکم کے اندر والدین کی اطاعت بھی لازم آتی ہے, اور تمہارے والدین تم پر حاکم ہیں, نہ کہ تم ان پر حاکم ہو. اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے, یہ بات یاد رکھیے گا. ہاں اگر آپ گھر سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, کہیں اور کسی اور گھر میں رہتے ہیں, تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ گھر میں ہی رہتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنے بڑے کی بات ماننا پڑے گا, اور اخلاقی طور پہ بھی ماننا پڑے گا. تو کیا خیال ہے اخلاقی, اگر ایک بات ایک فرض کریں کہ کوئی حکم دینے سے گناہ صادر نہیں ہوتا ہے ریان بھائی, کوئی حکم دینے سے مطلب یہ گناہ صادر نہیں ہوتا, مگر اخلاقی طور پہ آپ کیا کہنا چاہو گے, اس کو آپ کو کرنا پڑے گا. اور وہ حکم کہ جو مطلب شریعت سے نہیں ٹکراتا, تو شریعت سے ٹکرائے گا, بے شک آپ اس کو نہ مانیں, بڑے کی بھی نہیں مانیں, اولاد بھی نہیں مانے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے اس پروگرام کو یہیں پہ اینڈ کر رہے ہیں, بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ٹائم پہ انشاءاللہ تعالیٰ نشر کیا جائے. جیسے کہ ہم اطاعت کے فضائل و برکات تو بہت سارے بیان کر سکتے تھے, اور اس اطاعت کے حوالے سے, حکم عدولی کے حوالے سے بہت سارے عذاب ہم بیان کر سکتے تھے. نہ ہم نے وہ عذاب بیان کیے ہیں ہم نے, اور نہ ہی ہم نے فضائل بیان کیے, بلکہ ہم نے آپ کو بنیادی بات یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے اطاعت کو اہمیت دینی ہے, اللہ کے حکم کو اہمیت دینی ہے, اللہ کے رسول کو اہمیت دینی ہے. اور اہمیت کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ رسول نے ہمیں عمل کا حکم دیا وہ عمل کرنا, اور جس سے روکا ہم نے اس سے رکنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.